إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس ایمان کی بلندی جو ہے، اس ایمان کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے اوپر توکل میں ہے۔ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، پھر ہمارے دل کا کتنا بھروسہ اس کے ساتھ قائم ہے، یہ بھروسہ جو ہے یہ ایمان کی ایک بلندی ہے، ایک ایمان کی عظمت ہے، ایک بڑا ثبوت ہے، یہ بڑی نشانی ہے ایمان کی کہ ایک ایمان والا بندہ اپنے رب پر بھروسہ کتنا رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم ایمان والوں کے یہاں ایمان کی باتیں ہیں، ایمان کے بہت سارے تقاضے ہم اللہ کے فضل و توفیق سے پورا کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کتنا ہے، پکا بھروسہ، سچا بھروسہ۔ ہم توکل کی بھی بات کرتے ہیں، اللہ کے بھروسے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے اور یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ ہم کتنا اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم تدبیریں کرتے ہیں، ہم عام طور پر اپنے تدبیروں پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اسباب اور سورسز ہم استعمال کرتے ہیں ہم اپنے اسباب اور سورسز پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورسز استعمال کرنا، اسباب استعمال کرنا یہ بھی دین ہے، لیکن اسباب کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اسباب اور یہ تدبیریں ہماری خواہش کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق رزلٹ دیں گی۔ رزلٹ کے تئیں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تھے، جنگ میں نکلتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ جنگ کے لیے مجاہدین کی ضرورت ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہے، اسباب جنگ کی ضرورت ہے،
اس کے باوجود ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کے بعد اصل بھروسہ اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نصرت ملے گی، فتح ملے گی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ اسباب کام نہیں کریں گے، فیل ہو جائیں گے۔ یہ ایمان، جیسے ہم علاج کرتے ہیں اپنے بیماروں کا، اپنے گھر والوں کا، کسی کا، تو یہ اسباب ہیں، یہ علاج ہے، علاج کرنا یہ دین ہے، حکم ہے، لیکن دل میں بھروسہ یہ ہو کہ اللہ اصل شفا دینے والا ہے۔ اس نے علاج کا حکم ضرور دیا، ہمارے سکون کے لیے ذریعہ دیا، لیکن حکم دیا کہ تمہیں بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، جس نے بیماری دی ہے شفا وہی دے گا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب استعمال کرنا ہے، اللہ تعالی شفا دے گا، اور بھروسہ حقیقت میں اللہ پر رکھنا، یہی اصل ایمان کی پرکھ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا بھروسوں کی کمزوری کی بنیاد پر بہت سارے مسائل، دینی دنیاوی، بالخصوص دنیاوی مسائل کتنے ہیں ہمارے بیچ میں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اللہ کے اوپر کوئی توکل نہیں، بس جو کچھ ہے ہمارے اپنے ہاتھوں کے بل پر ہے، ہمارے اسباب کے بل پر ہے، جو ہم تدبیریں کرتے ہیں ان پر ہے، سارا بھروسہ اسی پر۔ اسی لیے جب بھروسہ دوسری طرف جاتا ہے، یا جو ذریعے ایسے بن جاتے ہیں جو ذریعے بھروسے کی بنیاد ہو جاتے ہیں، یعنی انہی پر بھروسہ کیا جانے لگتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دھاگا آدمی باندھتا ہے دھاگا، تو دھاگے کو کہا گیا کہ یہ شرک ہے، یہ اسباب شرک میں سے ہے، اور بندہ جب دھاگا باندھتا ہے، تعویذیں لٹکاتا ہے، تو اس کا بھروسہ اسی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان یہ سب کام کرنے لگتا ہے تو دل اس کا اس کے ساتھ لٹکتا ہے، اور اس کا دل اسی کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، لٹک گیا اب اس کا دل۔ اب دھاگا باندھنے والے کو یہ کہا جائے کہ بلا دھاگا باندھے یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل کرو، یہ دھاگے کچھ کام نہیں دیتے، یہ کچھ کام نہیں کرتے، ان کا نفع پہنچانے میں یا نقصان سے بچانے میں کوئی رول نہیں، کوئی دخل نہیں۔ تو جو دھاگے پر بھروسہ کرتا ہے وہ ان باتوں کو نہیں سنتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من تعلق فقد وکل الیہ، جب بندہ کچھ لٹکاتا ہے، جو کوئی لٹکاتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور یہی فرق ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے میں، یہی فرق ہے توکل اور عدم توکل میں، کہ بندہ بھروسہ کس پر کرتا ہے، اسباب استعمال کرتا ہے اس حد تک کہ اسباب مسببات دیں گے، رزلٹ دیں گے، لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بہت سارے دیکھیے، بہت ساری زندگی میں ہمارے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اور ہمارے سارے بھائیوں کے اپنے آپ کے تجربات ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ہم تدبیریں کرتے ہیں اور بہت اچھی رزلٹ کی امید رکھتے ہیں، اچھا رزلٹ نہیں آتا۔ کہیں تدبیر کرتے ہیں، بہت اچھی رزلٹ کی امید نہیں رکھتے اور اچھا رزلٹ آ جاتا۔ یہ عام تجربے کی بات ہے۔ یہ عام تجربے میں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہماری زندگی میں اپنے مطلب نشانیاں اپنے عقیدے اور اپنی تعلیم کی دکھاتا رہتا ہے کہ انسان کم سے کم اس سے بھی سبق لے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا آدمی کو نفع نہیں ملے گا۔ دیکھیے اسی لیے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمجھا رہے ہیں، چھوٹے ہیں عمر میں، بچے ہیں ابھی۔ کہتے ہیں اے غلام، اے بچے سنو، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آپ بتاؤ، اللہ ہماری حفاظت کرے گا
ہمارے ایمان کی، ہماری دنیا کی حفاظت کرے گا اگر ہم اس کے دین کی حفاظت اور فکر کریں گے۔ آپ بتائیے دین کی فکر کے ساتھ اتنا ایمان کس کا ہے ہم میں، اور کتنا مضبوط ہے؟ ہم اللہ کے دین کی فکر کریں گے، اس کے حکم پر چلیں گے، عقیدہ و عمل کو درست رکھیں گے، اللہ تعالی ہماری دنیا اور ہماری آخرت درست رکھے گا۔ یہ بھروسہ اس عمل کے ساتھ ہم میں کتنا ہے؟ چھوٹی عمر کے، ابھی چھوٹی عمر کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے مددگار پاؤ گے۔ ہم اللہ کی مدد کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد کہاں ہے ہم تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام دین ہے، آسمانی ہدایت کا نام دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کا نام دین و اسلام ہے۔ وہی اسلام ہے جو آپ نے چھوڑا اپنا طریقہ۔ ہم آپ کی سنتوں کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ کے طریقے کی ہم فکر کریں گے، اللہ تعالی ہمارا ولی اور مددگار ہے۔ یہ ایمان کتنا ہے، کتنا توکل ہے۔ اللہ کے دین کی فکر نہیں، اللہ کے مدد کی فکر ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ تعالی ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین پر چلو گے، اس کی سربلندی اور مضبوطی کا تم کام کرو گے، جان اور مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے دین کی خاطر اس کی مرضی کے لیے لگاؤ گے، اور جیسے بھی حالات تمہارے ہیں ان حالات میں تم اپنے دل میں سکون رکھو گے۔ سکون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بھی حالات ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا فیصلہ ہمارے حق میں جو کچھ ہے ہم راضی ہیں۔ آپ بتاؤ ہم میں کتنے لوگ ایسے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ اپنی مشکلات کی باتیں اور شکایتیں دنیا بھر سے نہیں کرتے، دنیا بھر سے اپنے حالات کی شکایتیں، دنیا بھر سے ہر وقت شکایتیں ہی شکایتیں۔ یہ سب توکل کے منافی ہے۔ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، اپنے حالات کا شکوہ اس سے کرو جو حالات بدلنے والا ہے، جو حالات لانے والا ہے اور بدلنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اپنے حالات کا شکوہ دوسروں سے کر کے جو حالات اللہ کی طرف سے ہیں، بیماری ہو، روزی میں تنگی ہو، حالات اور زمانے اور سیاست کی مشکلات ہوں، اللہ سے اپنا لو لگا کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکل کا شکوہ کرو۔ اللہ سے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہماری معیشت اچھی نہیں ہے، ہماری صحت اچھی نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو میری مشکلات کو آسان کر دے۔ لیکن عام طور پر حالات اس کے خلاف ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ دیکھیے حالات اس کے خلاف ہیں کہ نہیں۔ عام طور پر آدمی صرف شکوہ اور شکایت کرتا ہے، حالانکہ ہمارا کام ہے تدبیریں کرنا۔ جو بھی تدبیر تنگی میں ہے، کمزوری میں ہے، تو ہماری کمزور تدبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حالات کتنے مشکل تھے، اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایمان پر، دین پر چلتے ہوئے رہنے تک کی اجازت نہیں تھی، اتنی زمین تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اپنے صحابی کو کہتے تھے چلو ہجرت کر جاؤ، چلو ہجرت کر جاؤ، یہاں ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں، دفاع کی طاقت نہیں، ہجرت کر جاؤ۔ یہ بھی ایک تدبیر ہے، یہ بھی ایک تدبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب ہجرت کے لیے جب نکلے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب غار ثور میں پناہ لیے ہوئے تھے آپ، اور آپ کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن
آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے کہ آپ کو پکڑ لیں، غار ثور کے منہ پر چڑھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر اپنے قدموں پہ تاکیں گے، اگر یہ نظر اپنے قدموں پہ ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی بالکل اندر تھے غار میں، اور غار کے اوپر جو حصہ تھا اس کے اوپر یہ چڑھے ہوئے تھے۔ یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے کہ آپ غار میں ہیں اور یہ غار کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں پیچھا کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تدبیریں کیے ہوئے تھے، کہیں پناہ لیے ہوئے تھے، راستے میں غار کے اندر تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت مشہور بات ہے، ہم میں ہر مسلمان مرد و عورت سنتا ہے، جانتا ہے، لیکن دیکھیے اس طرح کی باتوں پر ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے اور کس طرح ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، کیا خیال ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا ہم دونوں کے بارے میں، یعنی اپنے اور ابو بکر کے بارے میں، یعنی میرے اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، جبکہ ہم میں تیسرا اللہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تو اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی ہم نے تدبیریں کی ہیں، یہ اپنی تدبیریں کر کے ہمیں پکڑنے کے لیے ہم تک پہنچ چکے ہیں، لیکن دل میں اتنا مضبوط بھروسہ ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے سر پر ہے، ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، نہیں دیکھ پائے، نہیں پکڑ سکے۔ یہ سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ ایک مومن اپنی ساری تدبیریں کرنے کے بعد اگر اسے یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی تدبیر اب کام کرنے والی نہیں ہے بظاہر، تب بھی اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ کے اوپر بھروسے کے اعتبار سے کہ اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے سر پر ہے، تب بھی ہمیں یہ پکڑ نہیں سکتے۔ یہی سبق ہے، توکل یہی ہے اصل، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ دل کا اتنا مضبوطی سے قائم ہو کہ ننگی تلوار بھی کوئی اگر ہمارے سر پر کھینچے ہوئے ہے تلوار، اور وہ چاہتا ہے کہ تلوار ہم اس کے اوپر چلا دیں، دشمن ننگی تلوار کھینچے ہے ہمارے سر پر اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تلوار چلا دیں، ایمان والے کے دل میں یہ توکل ہو اللہ پر کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اس کے بازو میں طاقت ہے، اس کی مٹھی میں تلوار ہے، اور تلوار کھینچے ہوئے ہے، سینتے ہوئے ہے، یہ نہیں چلا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کسی غزوے میں تھے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نجد کی طرف ایک غزوے میں تھے، اور ہم ایک خاردار وادی میں، صحرا میں ہم کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کانٹوں کی جھاڑیاں تھیں، پیڑ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کی ڈالی میں اپنی تلوار لٹکا دیے اور تھکے ہارے سو گئے، سب الگ الگ پھیل گئے، جہاں جس کو سایہ ملا، راحت ملی، وہاں آرام کرنے لگے۔ ایک شخص آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آپ کی تلوار پیڑ کی ڈالی سے نکال لیا، اتار لیا اور اس کو سینت لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں بیدار ہو گئے، تو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، کون بچائے گا اب مجھ سے؟ آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ۔ یہ ہے دل کا بھروسہ، یہ ہے توکل۔ دل کے بھروسے کا نام توکل ہے، اصل بھروسہ اللہ پر۔ ساری تدبیریں دشمن کر کے بیٹھا ہو، ساری تدبیریں ہم اپنے بچت اور فائدے کی کر کے بیٹھے ہو، وہ کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں توکل۔ دیکھیے کتنا بڑا بھروسہ تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، تم نے کھینچ رکھی ہے، مجھ پر چلا دینا چاہتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کون آپ کو بچا سکتا ہے، آپ یہ بتاؤ، تو آپ فرماتے ہیں اللہ، یعنی اگر اللہ مجھے بچانا چاہے گا تو تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار چلانے کے لیے تمہارے اندر بے چینی ہے تو تم چلا کر کے مجھ پر وار نہیں کر سکتے۔ کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے ہمارا۔ ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ دنیا تدبیریں ہمارے خلاف کیے ہوئے ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری بچت کی، ہمارے دین و ایمان اور دنیا کی بچت کی کوئی تدبیر، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ۔ کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی پورا مملکت نمرود اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری فوجی صلاحیتوں کے ساتھ جو اتنا بڑا الاؤ تیار کیا اور اس کے بعد ایک ڈھیکلی کے ذریعے ڈال دیا گیا تو کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر اللہ ہماری مدد کرے گا تو ساری مملکت نمرود اور اس کے سارے سورسز اور ساری صلاحیتیں فیل ہو جائیں گی، کچھ بھی اثر نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ، یعنی سلامتی والی ٹھنڈک پہنچا، راحت جس ٹھنڈک میں ہو، اے آگ وہ ٹھنڈک تو بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے، میرے بندے ابراہیم کے لیے اے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈک پہنچا۔ ایسی تیری کیفیت بدل جانی چاہیے، تیرا اثر بدل جانا چاہیے۔ اللہ کے حکم سے آگ میں شدت ہے، آگ میں جلانے کی صلاحیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم خصوصی ہو جائے کہ آگ جلانے کی صلاحیت کے بجائے راحت اور ٹھنڈی کی صفت اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے تو پیدا ہو جائے گی۔ ایک ایمان والے کو یہی سبق ہے، ہم سب کو یہی سبق ہے کہ ہم جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ تدبیریں ہم کرتے ہیں، ان تدبیروں کے اوپر بھروسہ نہیں، ان تدبیروں کے بعد ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ تدبیریں ہماری کام آئیں گی، دنیا کی تدبیریں ہمارے فیور میں ہمارے خلاف کام آئیں گی یا ہمارے خلاف مؤثر ہوں گی۔ اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دل میں جب بھروسہ بندے کا قائم ہے تو یہی اصل ایمان ہے، یہی ایمان کی اصل، سمجھ لیجئے یہی ایمان کی اصل بلندی ہے کہ آدمی بلندی کے مقام پر ہے ایمان کے۔ ایمان تو دیکھیے، ایمان تو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ اب اسی کی تفصیل میں یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ ماننے کے بعد ہم کیسے اس کو ثابت کرتے ہیں، ہم کیسے اسی کی روشنی میں ہم ایمان کو اپنے لے کے چلتے ہیں۔ انہی میں ایک بنیادی چیز اللہ کے اوپر توکل ہے کہ جب وہی ہر چیز کا مالک ہے تو ہمارا اصل بھروسہ، سچا بھروسہ اسی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے توکل کہتے ہیں دل کے سچے بھروسے کو اللہ پر کہ کوئی بھی نفع ہم نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور کسی بھی نقصان سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آدمی وہاں نقصان اٹھاتا ہے جہاں اس کا بھروسہ ہوتا ہے یہاں کہاں نقصان ہوگا، وہاں دھوکہ کھاتا ہے جہاں اس کا بھروسہ ہے یہاں کہاں دھوکہ ہے، اور وہاں آدمی بچ کر کے نفع لے کر کے نکل جاتا ہے جہاں ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کا نظام ہے، اور اسی نظام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو چاہتا ہے کہ تمہارا توکل تمہارے رب کے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، چچا تھے، حضرت عباس آپ کے چچا ہیں،
انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس کے نام سے اسلامی تاریخ میں بہت عظیم ہیں آپ، قرآن کے سب سے بڑے عالم اور مفسر تھے آپ نے دعا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹی عمر کے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں غلام، اے بچے، اللہ کے دین کی تم فکر کرو، اللہ کے دین کی تم مدد کرو، اللہ کے دین کے ساتھ تم جڑے رہو، اللہ تمہارا مددگار ہوگا، اللہ تعالی کی مدد تمہارے سامنے ہوگی، تم اللہ کے دین پر چلو. دنیا میں ہماری بہتری کے لیے بہت سارے راستے لوگ بتاتے ہیں، بہت ساری شکلیں لوگ بتاتے ہیں، بہت سارے طریقے لوگ بتاتے ہیں، بہت سارا مطلب تجزیہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیسے ہم اپنی ترقی کی شکل بنائیں، تدبیریں کریں، لیکن کوئی بھی تدبیر اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کام آنے والی نہیں ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہو، بھروسے کے ساتھ ساری تدبیریں ہمیں کرنی ہے. بھروسہ اللہ پر، کیسے بھروسہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اگر ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے چڑیاں بھروسہ کرتی ہیں، یہ پرندے بھروسہ کرتے، ایسے بھروسہ تم کرو، تو تم اگر ایسے ہی بھروسہ کرو گے تو ایسے ہی توکل جیسا کرنا چاہیے ویسا توکل اگر کرو تو ایسے ہی تم کو رب العالمین روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کا تعلق دیکھو، توکل دیکھو اللہ پر. آدمی اپنے لیے نہیں، دین کا حق اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے نہیں ادا کرتا. مال ہے تو مال خرچ نہیں کرتا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، اس کے لیے ہم کتنا مستقبل کا انتظام، فیوچر کا انتظام کر دے، اپنے لیے چھوڑو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسے ہی توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل کا جو طریقہ ہے، تو اللہ روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا توکل ہے اللہ پر. صبح ہوئی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم نکل گئے اللہ کی زمین میں، اللہ کی پھیلی ہوئی زمین میں روزی ڈھونڈنے نکل گئے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رہنے دے گا، روزی دے دے گا. کیسے دے دے گا؟ کیسے دے دے گا؟ پرندے ہمارے سامنے ہیں، کتنی بڑی مخلوق ہے یہ پرندوں کی. آپ بتائیے ان کے پاس کون سی پسندازی ہوتی ہے، کون سا اسٹاک ان کے پاس ہوتا ہے، کون سا کل کے لیے ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ان کے اپنے لیے، ان کے بچوں کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے گھونسلوں میں، کچھ نہیں ہوتا ہے جن پیڑوں پر اور ڈالیوں اور پتیوں میں یہ پرندے بسیرا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. لیکن صبح صبح یہ خالی پیٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں جنگلات، کھیتوں اور زمینوں میں اللہ کی پھیلی ہوئی روزی کو اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر کے آتے ہیں. یہ پرندے اپنا بھی آسودہ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، آسودہ کرتے ہیں، روزی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے. آپ بتاؤ یہ روزی کا ایمان اور اللہ کے اوپر توکل، یہ کمزور ہونے کی بنیاد پر نہ حقوق کی کوئی رعایت ہے، نہ کمزوروں کی کوئی رعایت ہے، نہ بزرگوں کی کوئی رعایت ہے، نہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ان کی کوئی پرواہ ہے، اور نہ اللہ کے دین کے تئیں اور دین کی بنیاد پر جو حق ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے اس کی ہمیں کوئی پرواہ ہے. بس ہمیں جمع کرنا ہے، جمع کر کے رکھنا ہے، ہمارے لیے کل کام آئے، ہماری اولاد کے لیے کام آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس طرح تم کو روزی دیتے ہیں ایسے ہی تمہاری اولاد کو بھی روزی دیں گے. تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے ہو کہ ان کو کھلائے پلائے گا کون؟ تو جو اللہ تم کو روزی دیتا ہے وہی اللہ تمہاری اولاد کو بھی روزی دے گا. ہم سوچیں کہ ہمارے پاس کیا تھا، ہم میں کتنے لوگ ہیں سوچیں کہ کیا تھا.
سوچیں، ایسے ہی سوچیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بات سناتا رہتا ہوں اپنے لیے، خاص طور پر آپ سب کے لیے. یہ سوچو کیا تھے، کہاں آئے، کہاں پہنچے. یاد لیکن کرتے رہو، پچھلا اپنا یاد کرتے رہو کہ کیا تھے ہم. ایک دن امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کو جمع کرو، ذرا اعلان کر دو، لوگ جمع ہو جائے. امیر المومنین یہاں ہمارا کوئی ایم ایل اے آ جائے اور کہہ دے لوگوں کو ذرا جمع کر دو تو ابھی جگہ نہیں رہی. امیر المومنین کا حکم تھا لوگوں کو جمع کر لو، جمع ہو گئے. تو فرماتے ہیں کہ میں سنو آپ لوگ، میں اونٹنیاں چرا کر کے اپنے دن نکالتا تھا. ہمارا گزر ہوتا تھا مزدوری پر اونٹنیاں چرا کر کے. بڑے بڑے صحابہ تھے. کہا امیر المومنین یہ تو بہت ذلت کی بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ. اتنی بلند مقام پر پہنچنے کے بعد ایک آدمی اپنے پچھلے حالات کو یاد کر کے اپنی رعایا میں کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ. یہ اس لیے کہ انسان کے اندر تواضع رہے، انسان کے اندر کبر نہ پیدا ہو، دوسروں کو حقیر اور کمزور سمجھ کر کے ان پر ظلم نہ کرے. یاد کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کہ کل اس کے حالات کیا تھے، آج کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ والوں کی بکریاں چرا کر کے بہت چھوٹی سی مزدوری پر کام کرتا تھا، بہت چھوٹی سی مزدوری ملتی تھی، اجرت چھوٹی سی، اور میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہے، دنیا کے حالات آتے جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی مشیت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اپنے آپ کو راضی رکھنا، اللہ کے فیصلوں سے اپنے آپ کو راضی رکھنا، یہ توکل ہے اور بھروسہ اسی پر رکھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بھروسہ رکھو، واجب ہے اللہ کے اوپر توکل. حالات بہت سارے ہوتے ہیں اور الگ الگ طرح کے حالات ہوتے ہیں. ہر طرح کے حالات میں ان اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہے جو اسباب اس وقت استعمال کرنے کے ہوتے ہیں، جو اسباب جس وقت استعمال کے لیے ہوتے ہیں یا جن اسباب کو استعمال کرنے کا تقاضا ہوتا ہے انہی اسباب کو استعمال کیا جائے گا. ہمارے حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو ہمیں اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے کون سے اسباب استعمال کرنا ہے؟ دوسرے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی سیاستیں اگر ہمیں اکسائیں کہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تب تمہارے حالات بدلیں گے، دوسرے ملک کے علماء فتویٰ دے کہ تمہارے ملک کے اور تمہارے اپنے وطن کے نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے تب حالات بدلیں گے، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہر قوم اور ہر ملک میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا کرتا رہا ہے اور پیدا کرتا رہے گا. جیسے ہر قوم اور ملک، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، ایسے ہر قوم اور ملت کے لیے نبیوں کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہے گا. ہر قوم میں ان کے رہنما رہیں گے، ہر قوم کے رہنماؤں کی روشنی میں چلنا ہے، اور علماء ہی قوم کے اصل رہنما ہیں جو حق ہیں، علماء حق ہیں، علماء کتاب و سنت ہیں. ان کی رہنمائی اور ان کے بتائے ہوئے اسباب کو چھوڑ کر کے بہتر رزلٹ پانے کے لیے اسباب جمع کرنا، اسباب تیار کرنا اور اسباب کی طرف اپنی منمانی لوگوں کو مائل کرنا، نوجوانوں کو مائل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے
کہ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات خراب ہے اور حالات سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ اس وقت تک صبر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں جب تک کہ حالات بدل نہیں گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کہتے ہیں کب تک یہ حالات رہیں گے، کب تک یہ حالات رہیں گے، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمیں لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، تو آپ فرماتے ہیں تم جلد باز ہو، جلدی مت کرو، جلد بازی مت کرو، آئیں گے حالات بدل جائیں گے، امن و امان عام ہو جائے گا، حالات بدلیں گے، لیکن تم جلد بازی مت کرو، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ آپ فرماتے ہیں پہلے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا، آپ فرماتے ہیں گڈھا کھودا جاتا تھا، ایمان والے کو گڈھے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کی آری لا کر کے اس کو چیرا جاتا تھا اور اس کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اتنا کچھ ظالم کرنے کے بعد بھی ایمان والے کو ایمان سے ہٹا نہیں پاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ مشکل حالات، یہ جان و مال پر بنے ہوئے حالات، یہ تمہیں جلدی کرنے پر مجبور نہ کریں، تم اپنے ایمان کی ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ حالات بدلے گا۔ اور آپ دیکھیے کتنی مشکل حالات سے انہوں نے مقابلہ کیا اور ایمان کی حفاظت فرمائی، کتنے مشکل حالات، بیان کرنا مشکل ہے، بیان کرو تو یہ آج سوچا جاتا ہے کہ کہیں یہ کہنے کی بات تو نہیں تھی، لیکن دنیا میں ہر وقت ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، مثالیں ملتی رہتی ہیں کہ ایمان والے جب ثابت قدم ہوتے ہیں، استقامت ان کے ہاں ہوتی ہے، تو حالات کے اوپر بھی ان کے تئیں ان کا اپنا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جب چاہے گا حالات بدل دے گا۔ جس مکہ میں ظالموں کے ظلم کی وجہ سے زمین تنگ تھی، ہجرت بھی کرنے کے لیے ان کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو لے کر کے نکل جائیں، اپنا مال لے کر کے نکل جائیں، سب کچھ چھین لیتے تھے، سب کچھ، لیکن ایمان ان کے نزدیک اتنا قیمتی تھا اور وہ جانتے تھے کہ ایمان کی قیمت جو ہے دنیا میں کچھ نہیں ہے، جان دے کر کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، دنیا گنوا کر کے کاروبار برباد کر کے بھی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے ایک دن بدل گیا، ایک دن بدل گئے اور ایک دن وہ آ گیا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ انہیں پناہ کہاں ملے گی، ان کی جان کیسے بچے گی، آج ان کو معاف کیسے کیا جائے گا۔ ایک دن چند ہی سالوں کے بعد بدل گئے، لیکن کیسے بدل گئے میرے بھائیو، یہ دیکھو بدل گئے اس بنیاد پر کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جب قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جان و مال سب لگا دیا، جان و مال لگ جائیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اللہ کی مدد آ گئی۔ مکہ فتح ہو گیا تو بڑے بڑے لوگ اپنی جان بخشی کے لیے جو کچھ ظلم، سرکشی، زیادتی کیا تھا، لوٹ مار کی تھی، قتل کیا تھا اللہ کے بندوں کو، صحابہ و صحابیات کو، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج ہمارا کیا ہوگا، اس طرح دن بدل گئے۔ تو میرے بھائیو دنیا میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کے دین پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا، دین کی لالچ اور فکر کرنا، یہ سمجھنا کہ دین اصل ہے ہمارے لیے، دنیا کی سیاست کے لیے دین نہ برباد کرے، دنیا کی لالچ کے لیے دین اور سنت نہ برباد کریں۔ ہم سنت کی زندگی جئیں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، ہم اپنے کاروبار میں اگر یہاں سمجھوتا کر لیں گے دین کے نام پر تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا ہی دین پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں گے اتنا ہی ہماری دنیا محفوظ ہوگی، اور جتنا ہی ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، تال میل کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں گے، لوگوں پر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ظلم نہ ہو ہمارے ہاتھ سے کسی پر، جان و مال پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو،
جب تک ہم اس کی فکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. جماعتی زندگی ہم جیئیں، اتحاد کی زندگی جیئیں، مسجدوں سے جڑے رہیں، اپنے علماء سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اور ایسا نہ بھاگیں لوگوں کے پیچھے، ایسا نہ بھاگیں دنیا داروں کے پیچھے، چاہے وہ بڑے سے بڑے کاروباری ہوں، چاہے بڑے سے بڑا پاور وہ رکھنے والے لوگ ہوں، اس طرح نہ ان کے بھی پیچھے بھاگیں کہ ہم اپنا دین اور ایمان برباد کر لیں. اگر ہم اپنا دین اور ایمان ان کے پیچھے برباد کر لیں گے تو کچھ نہیں ہم بچا پائیں گے. ہمارے دین کی حفاظت یہ دنیا دار لوگ کبھی نہیں کر سکتے. ہمارے دین کی حفاظت، ہماری دنیا کی حفاظت اللہ ہی کرے گا. اسی لیے دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ کیا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں اے غلام اللہ کی دین کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور سنو ایک بچے کو آپ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو اے میرے چچے زاد بھائی سنو، اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے، ساری امت، اور سب ایک ہو کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تو اگر اللہ نے جتنا نقصان لکھا ہے تمہاری تقدیر میں تمہارے خلاف، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ساری امت جمع ہو جائے، اور آپ فرماتے ہیں ایسے ہی سارے لوگ جمع ہو جائیں تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تو وہی اتنا ہی فائدہ جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. دفتر بند ہو چکا ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، قلم نے لکھ دیا جو کچھ ہونے والا ہے، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ ایمان ضروری ہے اور یہ توکل ضروری ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ایسا ہو کہ آدمی یہ سمجھے، ہمارا ایمان یہ ہو کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو دنیا کے چاہنے سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھلا اور برا نہیں ہونے والا ہے اللہ کی مشیت سے باہر. اس لیے اللہ کے اوپر بھروسہ رہنا چاہیے. اور دنیا دیکھیے، دنیا ہمارے لیے جو کچھ ہے مقرر اور مقدر، دنیا کا معاش، اس میں بھی بیلنس میں رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو بھائی تھے. ایک بھائی کاروبار کرتے تھے اور ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، وہاں سے دین اور فیض حاصل کرتے تھے. ایک دن وہ بھائی آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھائی آپ ہی کے پاس رہتا ہے، یعنی میرے ساتھ رہتا تو میرا کاروبار اور بڑھ جاتا. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی سکھایا، کہا جو کچھ کرتے ہو اس میں جتنا بھی ملتا ہے تمہیں کیا پتا، تمہارے اپنے کرنے سے ہی روزی کا رزلٹ آئے گا. تمہارے پاس اور کرنے والے ہو جائیں گے تو زیادہ آ جائے گا. تم اکیلے کرتے ہو، تمہارا بھائی بھی ساتھ آ جائے گا تو تمہاری روزی بڑھ جائے گی. تو یہ تمہاری اپنی تدبیر ہے، یہ تم رزلٹ لانے کے لیے اپنا دماغ لگا رہے ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایک بھائی میرے پاس رہتا ہے اور تم اپنے کاروبار میں رہتے ہو. سنو، ہو سکتا ہے اس بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دیتا ہو. بندے کو پتہ نہیں ہے، بندے کا کام ہے کوشش کرنا. بندے کا یہ کام نہیں ہے کہ کوشش کر، جو رزلٹ آتا ہے وہ کس ناطے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم جنگ کے محاذ پر لڑتے ہو دشمنوں سے، اور ایک آدمی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس کے پاس جسمانی طاقت نہیں تھی، اس کے پاس سواری اور ہتھیار نہیں تھے کہ وہ تمہارے ساتھ سپاہی بن کر کے آ کے لڑتا، لیکن وہ کمزور بھائی تمہارے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائیوں کو، اسلام کے سپاہیوں کو تو غلبہ دے دے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے. بندے کو کیا معلوم ہمارے لیے جو رزلٹ آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، کس شکل میں آتے ہیں، ہماری اپنی تدبیروں سے آتے ہیں. ایسا نہیں ایمان رکھنا، ایسا ایمان صحیح نہیں ہے. ہمارا کام ہے تدبیریں کرنا، جیسے ہمارا کام ہے دعائیں کرنا. دعاؤں کی قبولیت کا کام اللہ کا ہے.
ہمارا کام ہے اسباب اختیار کرنا، اسباب میں رزلٹ دینے کا کام اللہ کا ہے۔ ہم آج کے حالات میں بھی صحیح اسباب پر چلیں، دین کا تحفظ کریں، ہمارے نوجوان اپنے علماء سے جڑے، مسجدوں سے جڑے، دین سے جڑے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھیں پکا سچا کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، اور وہ ہمارا اصل ولی اور اصل مددگار ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ایمان کا اور دین کا تقاضا، اور موجودہ حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے جان و مال کو دین کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے باعث شرف اور سعادت مندی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔